بہت صاحب مقام بزرگ تھے اور بہت ہی عجیب ایسے پرانے زمانے کے درویش. انہوں نے کہا 1.25 لاکھ استغفار کر کے آؤ، تو یہ 1.25 کروڑ کر کے آئے. جن کے خیل بابا جن کے شیخ تھے، انہوں نے کہا شبیر احمد ابھی نہیں ہوا کام. پھر گئے اور پھر میرے خیال کو 5-6 کروڑ استغفار کر کے پھر گئے شیخ کے پاس. تو کیونکہ میں 7 یا 8 دن مجھے کہنے لگے شیخ نہ میں نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا. 7-8 دن کچھ کھایا نہ، اور کہا کہ وہ جو کیفیت تھی اور جو مزے تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. عمرے پہ گئے تھے، واپس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ جب میں گیا تھا میری جیب میں 15,000 ریال تھے، اور اب میں جب واپس آیا ہوں تو میری جیب میں 40,000 ریال ہیں. اور میں نے اور وہ ان کے یعنی مریدین، بڑے بڑے جو مریدین تھے نا، وہ ان کے گھر کی گھنٹی نہیں بجا سکتے تھے. ہی واز لائک اے ایلڈر برادر ٹو می. یعنی ویسے نہیں، ایون اسپریچولی بہت صاحب مقام بزرگ تھے اور بہت ہی عجیب ایسے پرانے زمانے کے درویش. جو ہوتا نا کہ بالکل کبھی کبھی استغفار، جب انہوں نے شروع، ان کے شیخ نے کہا کہ استغفار کر کے آؤ، تو انہوں نے کہا 1.25 لاکھ استغفار کر کے آؤ، تو یہ 1.25 کروڑ کر کے آئے. جن کے خیل بابا جن کے شیخ تھے، انہوں نے کہا شبیر احمد ابھی نہیں ہوا کام. پھر گئے اور پھر میرے خیال کو 5-6 کروڑ استغفار کر کے پھر گئے شیخ کے پاس. وہ عجیب پرانے بزرگوں کے، اگر میں ان کے حالات، ان کے تو مستقل ایک نشست چاہیے. عجیب شخصیت تھے، عجیب. ایک دفعہ مجھے خود انہوں نے کہا، اب ان کی بات آ گئی ہے تو جی حضرت، ایک دفعہ مجھے خود کہا کہ بابا نے مجھے دعا دی کہ شبیر احمد اللہ پاک تجھے کھانے پینے کا محتاج نہ کرے. تو کیا ہوا، فرمانے لگے کہ مجھے یہ آیا کہ کچھ عرصے بعد کہ ذرا آزمائیں تو صحیح اس کو. تو کیونکہ میں 7 یا 8 دن مجھے کہنے لگے شیخ نہ میں نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا. 7-8 دن کچھ کھایا نہ، اور کہا کہ وہ جو کیفیت تھی اور جو مزے تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بولا اس کے بعد مجھے رات کو بابا کی زیارت ہوئی خواب میں، اور بابا نے کہا کہ شبیر احمد تو ہماری دعا کو آزماتا ہے، چل کھانا شروع کر. تو انہوں نے پھر کھانا شروع کیا. ان کے قصے میں آپ کو سناؤں گا نا تو عجیب. خود انہوں نے بتایا، میرے ساتھ ایک محبت تعلق تھی، اب میں بتا بھی دیتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ عمرے پہ گئے تھے، واپس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ جب میں گیا تھا میری جیب میں 15,000 ریال تھے، اور اب میں جب واپس آیا ہوں تو میری جیب میں 40,000 ریال ہیں. اور میں نے سب وہ اس کو تقسیم کر دیا. اور وہ تو بہت کھلے ہاتھ کے، جو آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز پسند آتی تھی تو 20 لے لیتے تھے، وہ چادر ہو، اے سی ہو، کولر ہو. ارے کیا میں آپ کو بات بتاؤں، ایک دفعہ ہی کیم. اچھا جب کراچی آتے تھے نا تو وہ بھر کے بیگ ہدایہ کا لے کے آتے تھے، اور وہ یعنی بیگ بھی ہدیے میں شامل ہوتا تھا، بیگ بھی ریٹرن پہ نہیں تھا. ایک دفعہ اس میں 2 یا 3 سوات کی چادریں تھیں، سفید رنگ کی، بڑی خوبصورت بہت. تو میں نے قاری صاحب سے صرف اتنا پوچھ لیا، میں نے کہا قاری صاحب یہ کہاں سے ملتی، بہت اچھی، میں اور منگانا چاہتا ہوں. تو بلیو می یو 2 بڑے کارٹن فل، وہ سستی چادریں نہیں تھیں، آئی کین ٹیل یو. 2 فل کارٹن انہوں نے مجھے یہ بھجوائے. اور جب آتے تو یعنی اتنا پھل اور یہ اور وہ، یعنی ان کا دل تھا کہ دریا تھا. اور ان کے گھر میں جب کبھی وہاں جانا ہوتا تھا سوات، تو جو کھانا کے دسترخوان ہوتا تھا ایک تو وسیع ہوتا تھا جی، مگر دوسرا ایسا ذائقے دار ہوتا تھا کہ آپ بولو یہ دنیا کا کھانا نہیں. یعنی یہ میری رائے صرف نہیں ہے، جو دوست احباب سارے ساتھ جاتے تھے وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. بہت ان کے. اچھا، اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، خود بہت کم کھانا کھاتے تھے. اچھا، یعنی آخر عمر میں تو، حالانکہ ہی ڈائڈ ایٹ دا ایج آف 63 یا 4، مگر آخر چند سالوں میں تو وہ اتنا ہو گیا تھا کہ جا کے ان کے گھر پہ دعوت ہوتی نا تو کھانے کے وقت اٹھ جاتے تھے. ان کو پتہ یہ سب ہاتھ روک لیں گے کہ میں اتنا کم کھاتا ہوں. تو بس وہ کبھی صبح چائے کے ساتھ آدھی روٹی لے لی، پونی روٹی لے لی، بس. عجیب عجیب، مگر ان کا وسیع دسترخوان اور بہت عجیب ذائقے تھا. تو بہرحال قاری صاحب اور میرے ساتھ، اچھا ویسے بڑے جلالی تھے لوگ، ان سے ان کے مریدین بھی بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے. ان کی ان کی ویڈیو دیکھی، ان کا فزیکل پریزنس بھی بہت، مطلب اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین اگر کوئی نے نہ دیکھا ہو.
جیسے آپ نے کہا نا پرانے زمانے کے بھی اور شاید ادر ورلڈلی تھوڑا ان کا لوک ان کا بالکل بہت ان کے بہت عجیب چیزیں تھیں. تو ادر ورلڈلی کیا نا, بالکل ادر ورلڈلی والی چیزیں تھیں, عجیب عجیب باتیں تھیں جو بیان سے باہر ہیں. اور وہ ان کے یعنی مریدین, بڑے بڑے جو مریدین تھے نا, وہ ان کے گھر کی گھنٹی نہیں بجا سکتے تھے کہ جی قاری صاحب اگر پہلے میسج کر کے انہیں بلایا ٹھیک ہے, ورنہ میں ہمارے ڈاکٹر افضل صاحب ہیں, بہت قاری صاحب کے قریبی وہ ہیں. تو ایک دفعہ میں گیا تو وہ مجھے انہوں نے ان کے ساتھ ہی پھر میں وہاں ان کے گھر تک پہنچا. جب پہنچا تو میں نے کہا بھئی آپ گھنٹی بجائے, بولا حضرت ہمیں تو اجازت نہیں. میں نے کہا چلو میں پھر قاری صاحب کو فون کرتا ہوں. بہت جلالی. اور دوسری طرف اس فقیر کے ساتھ ان کا بالکل بڑے بھائیوں جیسا تھا, بہت محبت والے تھے, بہت محبت, یعنی عجیب محبت کا انداز ہے. بعض اوقات عمرے پہ جاتے نا تو وہاں مجھے پھر فون آتا وہاں سے اور کہتے کہ حضرت یہ سنیں ظہر کی یہاں اذان ہوتی ہے. اچھا یہ کون سا معنی ہے, یہ انٹرنیٹ والا نہیں ہے کہ جب دس از ایکچولی جب آپ فون پہ کال کر رہے ہیں, ناٹ آن دا انٹرنیٹ, تو وہ صرف اذان سنانے کے لیے. عجیب مجذوب قسم کے وہ بزرگ تھے. ان کے ساتھ تو اتنے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ میں آپ کیا بتاؤں.